صبح ابھی پوری طرح ہوئی بھی نہ تھی کہ میں ہاتھ میں جھاڑو لیے گیلی زمین پر کھڑی تھی۔ ننگے پاؤں کیچڑ میں لت پت آنگن میں جھاڑو دیتے ہوئے میری انگلیاں سن ہو رہی تھیں، مگر یہ درد اب نیا نہیں رہا تھا۔ 3 سال ہو گئے تھے میرے ماں باپ کو اس دنیا سے گئے ہوئے، اور ان 3 برسوں میں جیسے میں جیتی جاگتی انسان سے بس ایک بیکار وجود میں بدل چکی تھی، جس کا نہ کوئی حق ہے نہ ہی کوئی عزت۔ میری ماں کی آخری سانس بھی میرے سامنے نکلی تھی، مگر چچی کو بس یہ دکھ تھا کہ مرتے ہوئے بھی یہ اپنا بوجھ میرے سر کر گئی۔ اور چچا، وہ تو جیسے موقع کا انتظار ہی کر رہا تھا۔ ماں باپ کی جانے کے دوسرے دن ہی اس نے گھر کی کنجیاں لیں، تالا ڈالا، میرے باپ کی زمین اپنی تحویل میں لی اور مجھے یوں ہی نظر انداز کر کے بولا، یہ لڑکی بھی اب ہمارے ساتھ رہے گی، کام کاج میں ہاتھ بٹائے گی، یہی اس کا مستقبل ہے اب۔ میرا مستقبل صبح اذان سے پہلے جاگ جانا، بھینس کے گوبر کے ڈھیلے بنانا، کنویں سے پانی بھرنا اور پھر چچی کے 2-3 تھپڑوں کے ساتھ دن کا آغاز کرنا بن گیا تھا۔ کوئی پوچھتا نہیں تھا کہ میری کمر میں درد ہے یا بخار۔ ایک بار بخار میں نڈھال ہوئی تو چچی نے جھاڑو اٹھا کر میرے ہاتھ میں دے دی، بولی، مر گئی تو دفن کر دوں گی، لیکن آرام نہ کرنا، سمجھی؟ میرے کمرے کو کمرہ کہنا بھی شرم کی بات ہے۔ ایک پرانا اندھیرا سا سٹور جس میں پہلے بکریاں بند ہوتی تھیں، اب میں وہیں سوتی ہوں، پھٹے پرانے کپڑوں کے گٹھروں کے بیچ۔ رات کو اکثر اپنے پھٹی ہوئی چادر میں لپٹی چپکے چپکے ماں کو یاد کرتی ہوں، دعائیں مانگتی ہوں کہ یا اللہ مجھے خواب میں ماں دکھا دے، کم از کم یہی سہارا ہو۔ مگر خواب بھی اب کم آتے ہیں، نیند کا بھی شاید مجھ سے رشتہ ٹوٹ چکا ہے۔ دن کے کھانے میں اکثر بچی کھچی دال ملتی ہے، وہ بھی اتنی پتلی کہ چمچ اٹھاؤ تو صرف پانی آتا ہے، دال کہیں گم ہو جاتی ہو جیسے۔ چچی کے بچے تندور سے روٹیاں اور گوشت کھاتے ہیں، اور میں بس نظریں جھکا کر کونے میں بیٹھ جاتی ہوں کہ کہیں وہ بچے میری طرف روٹی نہ اچھال دیں جیسے کسی جانور کو دی جاتی ہے۔ اور وہ میرا چچا زاد، اللہ گواہ ہے میں اس کی آنکھوں سے ڈرتی ہوں۔ اس کی نظروں میں چھپی غلاظت نے میرے اندر کسی آسیب کی طرح ڈیرا ڈال دیا ہے۔ اکثر رات کو جب میں لکڑیوں کا گٹھا لے کر پیچھے کے صحن میں جاتی ہوں، وہ اچانک آ جاتا ہے، دیوار کے ساتھ کھڑا، آنکھوں میں شیطانی چمک لیے اور گھورتا رہتا ہے۔ ایک بار بولا بھی، اگر بات مانو، دوستی کرو تو تیری چچی سے کہہ کر تمہیں اچھے کپڑے دلوا دوں گا۔ میرے ہاتھ سے پانی کا گھڑا چھوٹ گیا تھا اس وقت۔ اندر سے آواز آئی تھی، کپڑے نہیں عزت چاہیے، اور وہ تم جیسے کے پاس کہاں؟ میں اکثر اپنے ہاتھوں کو دیکھتی ہوں، یہ ہاتھ جنہیں ماں پیار سے چوما کرتی تھی، اب وہی ہاتھ گوبر اٹھاتے ہیں، چچی کی مار پیٹ سے نیلے پڑے ہوتے ہیں۔ میری عمر کی لڑکیاں اسکول کالج جاتی ہیں، بالوں کو سنوارتی ہیں، رنگین دوپٹے اوڑھتی ہیں، اور میں بس دن گنتی ہوں، پتہ نہیں کب اللہ کو میری یاد آ جائے، کب میرا بھی بلاوا آ جائے۔ کبھی کبھی جب سب سو جاتے ہیں، میں آسمان کی طرف دیکھتی ہوں، اتنے سارے ستارے، اور مجھے کوئی بھی نہیں جانتا، نہ زمین پر نہ آسمان پر، اور پھر خود سے کہتی ہوں، تمہیں بتاؤ اماں، میں کیوں بچی؟ اگر میرا نصیب بس برتن مانجنا، چچا زاد کی نظریں سہنا اور بھوک میں سونا تھا تو تم مجھے ساتھ کیوں نہ لے گئیں؟ میری برداشت اب دعا بن چکی ہے۔ میں چیخ نہیں سکتی، رو نہیں سکتی، لیکن دعا کر سکتی ہوں۔ ہر بار جب چچی مجھے تانا دیتی ہے یا چچا زاد دروازے کے پیچھے کھڑا ہو کر کہے لگاتا ہے، میں دل میں کہتی ہوں، یا اللہ تو خاموش کیوں ہے؟ تو سب دیکھتا ہے نا؟ مجھے اب کچھ نہیں چاہیے، نہ وہ زمین نہ عزت جو اس گھر میں ملتی ہے، بس ایک زندگی جہاں مجھے انسان سمجھا جائے، جہاں کوئی مجھے دیکھ کر ہنستا نہ ہو اور میری خاموشی کا مذاق نہ بنے، جہاں رات کی نیند نصیب ہو اور دن میں بھوکے پیٹ لکڑیاں نہ کاٹنی پڑیں، جہاں میں کسی کی نظر کا شکار نہ بنوں اور میری مرضی سے کوئی بات ہو۔ اب تو اتنی عادت ہو گئی ہے اس سلوک کی کہ درد بھی اپنا لگتا ہے۔ بس دل کے کسی کونے میں ایک ٹوٹی پھوٹی سی امید باقی ہے، شاید کوئی راستہ نکلے، شاید کوئی دعا سن لی جائے، شاید کوئی آ جائے، کوئی جو میری طرف بس انسان کی نظر سے دیکھے، نہ کہ کسی کام والی کی، نہ کسی لاوارث یتیم کی۔ اور شاید یہ دعا واقعی سن لی گئی تھی، کیونکہ اس دن کچھ الگ سا تھا۔ آسمان تو ویسا ہی تھا جیسا ہر روز ہوتا ہے، دھوپ ویسے ہی چبھ رہی تھی، مگر میرے دل میں ایک انجان سی بے چینی اترتی جا رہی تھی۔ چچی نے صبح صبح حکم دیا تھا کہ پیچھے والے جنگل کے کنارے سے خشک لکڑیاں لا کر رکھوں،
کیونکہ شام کو مہمان آنے والے ہیں۔ مہمان وہ جو میرے لیے کبھی بھی کوئی نرمی کا لمحہ نہیں لاتے تھے، میرے لیے بس کام بڑھ جاتا تھا۔ دوپٹہ بھیگتا، ہاتھوں پر چھالے پڑتے اور شام کے بعد چچی کے بگڑے موڈ کا شکار ہونا پڑتا، مگر میں چپ چاپ اپنا پھٹا پرانا شال اوڑھ کر لکڑیوں کا بڑا سا بور اٹھائے جنگل کی طرف نکل پڑی۔ ہر قدم پر جیسے زمین مجھے روکنے کی کوشش کرتی تھی، جیسے آج کا دن باقی دنوں سے کچھ مختلف تھا، جیسے کچھ ہونے والا ہو۔ جنگل کا کنارہ میرے لیے نیا نہیں تھا، میں کئی بار ادھر آئی تھی، مگر ہر بار دن کے وقت اور بس جلدی سے لکڑیاں سمیٹ کر واپس جانے کا راستہ۔ میں درختوں کے درمیان چل رہی تھی جب اچانک میرے قدم رک گئے۔ سامنے ایک درخت کے پیچھے کوئی کھڑا تھا۔ میرا دل ایک دم تیز دھڑکنے لگا، ہاتھ میں پکڑی ہوئی لکڑی زمین پر گر گئی اور میں خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹی۔ وہ کوئی جانور نہیں تھا، کوئی گاؤں کا شخص بھی نہیں لگتا تھا، وہ انسان تھا، ایک لڑکا جو درخت کے تنے سے ٹیک لگائے کھڑا تھا، مگر اس کے چہرے پر ایسی خاموشی تھی جیسے کوئی مجسمہ ہو۔ میں نے پلکیں جھپک کر اس کی طرف دیکھا اور پہلی بار نظر اس کی آنکھوں سے ٹکرائی۔ وہ سبز تھی، ایسی سبز جو عام نہیں ہوتی، جیسے دریا کی تہہ میں چھپی ہوئی روشنی ہو، جیسے بارش کے بعد درخت کے پتے پر ٹہرا قطرہ۔ میرے قدم منجمد ہو گئے۔ میں کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر زبان جیسے کسی نے پکڑ لی ہو۔ وہ بس دیکھ رہا تھا، گہرے، خاموش اور پراسرار انداز میں۔ اس کے لباس میں کوئی شان و شوکت نہیں تھی، مگر وہ عام نہیں لگ رہا تھا۔ گاؤں کے لڑکے ایسے نہیں ہوتے، ان کے چہروں پر مٹی، ہاتھوں میں کھردرا پن اور باتوں میں بدتمیزی ہوتی ہے، لیکن یہ کچھ اور تھا، جیسے کوئی قصے کہانیوں کا کردار ہو جو اچانک حقیقت بن گیا ہو۔ میں نے گھبرا کر اپنا دوپٹہ ٹھیک کیا، لکڑیوں کا گٹھا سنبھالا اور بغیر کچھ کہے یا سنے تیز قدموں سے واپس چل دی، مگر ہر قدم کے ساتھ وہ نظریں میرے پیچھے آتی رہیں، وہ سبز آنکھیں جیسے میری پیٹھ پر لکھی جا چکی ہوں۔ گھر پہنچ کر جب میں نے لکڑیاں صحن میں رکھیں تو چچی نے وہی معمول کا تانا دیا، مرنے میں دیر لگ گئی، آج دن نکل گیا اور یہ لکڑیاں اب آئیں۔ میں نے کچھ نہیں کہا، بس پانی پیا اور کونے میں جا کر بیٹھ گئی، مگر دل ابھی بھی وہیں تھا، جنگل میں، اس درخت کے پاس، اس لڑکے کے ساتھ جو کچھ کہے بغیر بہت کچھ کہہ گیا تھا۔ رات کو نیند آ ہی نہیں رہی تھی، میں آنکھیں بند کرتی تو وہی آنکھیں دکھائی دیتی۔ دل سوال کرتا کہ وہ کون تھا، جنگل میں کیوں کھڑا تھا، وہ مجھے کیوں گھور رہا تھا، اور سب سے عجیب بات یہ تھی کہ اس کے چہرے پر کوئی خوف، کوئی حیرت، کوئی مسکراہٹ، کچھ بھی نہیں تھا، بس خاموشی تھی، مگر ایسی خاموشی جو چیخ کی طرح محسوس ہو۔ دوسرے دن میں نے چچی سے جھوٹ بول کر پھر جنگل کی طرف جانے کی اجازت لی۔ بولی، ایک ہی دن میں سب لکڑیاں کہاں ختم ہو گئیں؟ میں نے کہا، کل گیلی ہو گئی تھی، آج دوبارہ لاؤں گی۔ سچ تو یہ تھا کہ میں صرف یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ لڑکا پھر وہاں ہے یا نہیں۔ دل میں عجیب سی ہچکچاہٹ تھی، مگر تجسس نے جیسے قدموں میں طاقت بھر دی ہو۔ میں دوپٹہ اچھی طرح لپیٹ کر جنگل پہنچی، اسی درخت کے پاس آئی، مگر وہ وہاں نہیں تھا۔ دل میں ہلکی سی اداسی آئی، جیسے کچھ کھو گیا ہو۔ میں نے لکڑیاں اکٹھی کیں، مگر بار بار نظریں ادھر ادھر دوڑتیں، کوئی نشان نہیں، کوئی آواز نہیں، بس خاموشی، اور اتنی گہری کہ لگتا تھا جنگل بھی اس کا راز رکھ رہا ہو۔ گاؤں واپس آئی تو دل میں خالی پن تھا، جیسے کسی نے آ کر دل کے اندر ایک نرمی، ایک سوال، ایک خواہش چھوڑ دی ہو اور خود غائب ہو گیا ہو۔ میں نے آنگن دھوتے ہوئے کئی بار گاؤں کی عورتوں سے پوچھا، کیا اس طرف کوئی نیا شخص آیا ہے؟ مگر سب نے انکار میں سر ہلا دیا۔ ایک نے ہنستے ہوئے کہا، جنگل میں کوئی نہیں جاتا سوائے پاگلوں کے۔ کیا میں پاگل ہو گئی ہوں؟ شاید وہ خواب تھا، مگر اگر خواب تھا تو اس کی آنکھیں اتنی حقیقت جیسی کیوں تھیں؟ اگلی چند راتیں میں نے سوتے ہوئے ایک ہی منظر میں گزاری، وہی درخت، وہی لڑکا، وہی سبز آنکھیں۔ اور پھر ایک دن عجیب بات ہوئی۔ میں نے صبح منہ دھوتے وقت آئینے میں خود کو دیکھا تو ایسا لگا جیسے میری آنکھوں میں بھی وہی سبز جھلک اتر آئی ہو۔ میں گھبرا گئی اور پیچھے ہٹ گئی۔ نہیں، یہ وہم ہے۔ میں نے آنکھیں ملی، پانی کے چھینٹے مارے، مگر وہ تاثر باقی رہا، جیسے اس کی موجودگی میرے اندر سرایت کر چکی ہو۔ چچی نے تب سے کچھ خاص نظر انداز کرنا شروع کر دیا تھا، بول کم رہی تھی۔ شاید اسے محسوس ہو گیا تھا کہ میرے اندر کچھ بدل رہا ہے، یا شاید میرے چپ رہنے کی عادت نے اسے پریشان کرنا شروع کر دیا تھا۔ چچا زاد اب پہلے سے زیادہ نظریں اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا، جیسے وہ خود بھی کسی انجانے خوف کا شکار ہو۔
ایک رات تو میں نے اسے دروازے کے پاس کھڑے دیکھا، مگر جو ہی میری نظر اس پر پڑی وہ بغیر کچھ کہے پلٹ گیا۔ دل نے کہا کوئی ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے، جو مجھے دیکھنے کی اجازت کسی اور کو نہیں دے رہا۔ کئی دن گزر گئے مگر وہ لڑکا دوبارہ نظر نہیں آیا۔ میں جنگل گئی، لکڑیاں جمع کیں، آوازیں سننے کی کوشش کی مگر کچھ نہ ملا، مگر میرے اندر وہ ایک لمحہ، وہ ایک نظر، وہ ایک سانس باقی تھی جو ہر وقت میرے ساتھ چلتی تھی۔ اب مجھے اندھیرے سے ڈر نہیں لگتا تھا۔ چچا زاد کی نظریں مجھے کمزور نہیں کرتی تھیں۔ چچی کی مار برداشت کرنا پہلے جیسا نہیں رہا تھا، جیسے میری روح کے پیچھے اب کوئی محافظ آ کھڑا ہوا ہو۔ کبھی کبھی مجھے لگتا جیسے وہ میرے خوابوں سے نکل کر میری حقیقت میں داخل ہو چکا ہے۔ میں کھانا بناتے وقت پیچھے دیکھتی، پانی بھرتے وقت کنویں میں جھانکتی، سوتے وقت سایہ محسوس کرتی، اور ہر بار میرے دل میں ایک ہی خواہش اٹھتی، کاش وہ دوبارہ آئے، بس ایک بار، اور کچھ کہے، کچھ بھی۔ مگر وہ نہیں آیا، یا شاید میں سمجھ نہ پائی کہ وہ آیا تھا، یا شاید وہ کہیں قریب ہی تھا اور صرف وقت کا انتظار کر رہا تھا، جیسے کوئی راز جو آہستہ آہستہ کھلنے والا ہو اور میری زندگی کا رخ ہمیشہ کے لیے بدلنے والا ہو۔ پھر ایک دن صبح کے وقت میری آنکھ کھلی تو میرا جسم کمر سے نیچے تک پتھر کی طرح سن ہو چکا تھا۔ شاید مسلسل 2 دن سے پانی کی باری میری ہی لگ رہی تھی۔ چچی کا بیٹا گھر سے غائب تھا اور اس نے دھمکی دی تھی کہ اگر آج کنواں خالی رہا تو مجھے بھوکا رکھا جائے گا۔ میں خاموشی سے پیروں میں بوسیدہ چپل اور سر پر پرانا سا گھڑا رکھے کنویں کی سمت چل دی۔ راستے میں 2 بار ٹھوکر کھا کر گری۔ ایک بار میرا گھڑا پتھر سے ٹکرا کر کٹاؤ کھا گیا، مگر میں نے اسے پانی سے بھر کر گھر پہنچانے کی ٹھان رکھی تھی، جیسے وہ میرا آخری کام ہو۔ کنویں پر پہنچی تو سورج سیدھا میرے سر پر آ کھڑا ہوا تھا۔ سانس پھول رہی تھی، ماتھے پر پسینے کے قطرے پانی میں گرنے لگے تھے اور جسم جیسے اپنا وجود خود سے الگ کر رہا ہو۔ رسی کھینچنا اب روز کا معمول تھا، مگر اس دن رسی میرے ہاتھوں میں نہیں، میرے ہاتھ رسی کی قید میں تھے۔ میں نے آخری بار کنویں میں جھانکا، نیلا سا آسمان اور پانی کی تہہ میں اپنی ہی بے رنگ صورت دکھائی دی۔ ہاتھ کانپے، پاؤں پھسلے اور جسم جھٹکے سے نیچے بیٹھ گیا۔ مجھے یاد ہے کہ میں نے زمین کو چھوا اور پھر کچھ نہیں یاد، جیسے وقت رک گیا ہو، جیسے مجھے کسی اور وقت میں پھینک دیا گیا ہو۔ میرے حواس اس وقت بحال ہوئے جب میں نے اپنے وجود کو ایک نرم مخملی بستر پر محسوس کیا، ایسا بستر جس کی نرمی نے میرے زخموں کو چھونے کے بجائے جیسے سہلانا شروع کر دیا ہو۔ آنکھیں کھولنے کی ہمت نہیں تھی، مگر کسی انجان سی خوشبو نے میرا استقبال کیا، چنبیلی، کیوڑا اور کسی پرانی بھولی بسری دنیا کی مہک۔ میں نے آہستہ آہستہ پلکیں کھولیں اور جو دیکھا وہ میرے تصور سے بہت باہر تھا۔ میرے سر کے اوپر سنہری رنگ کے پردے لہرا رہے تھے اور وہ دیواریں کسی انسانی ہاتھ سے تراشی گئی معلوم نہیں ہوتی تھیں۔ ان پر نیلے، سبز اور چاندی جیسے رنگوں کے پیچیدہ نقش بنے ہوئے تھے، جو ایک لمحے کے لیے پھول لگتے اور اگلے لمحے جیسے سانسیں لیتے حرکت کرتے محسوس ہوتے۔ روشنی ایک خاص زاویے سے اندر آ رہی تھی، مگر باہر سورج نہیں تھا۔ میں نے گردن گھما کر دیکھا، کمرے میں 4 لڑکیاں تھیں، یا شاید وہ لڑکیاں نہیں تھیں کیونکہ ان کا حسن زمین کے کسی معیار میں نہیں آتا تھا۔ ان کے چہروں پر ایک شفاف روشنی تھی، آنکھیں ایسی کہ جیسے ان میں چاندنی بند کر دی گئی ہو، لباس ایسا جو ہوا کے ساتھ بہتا مگر کبھی بھی ان کا جسم ظاہر نہ کرتا۔ ان کی موجودگی میرے لیے نہ خوفناک تھی نہ تسلی بخش، وہ بس ایک حقیقت تھی جسے میں ماننے پر مجبور تھی۔ ایک لڑکی میرے قدموں کے قریب بیٹھی میرے پاؤں کو کسی نرم تیل سے مساج کر رہی تھی، دوسری میرے ہاتھوں کی انگلیوں کو ایسے دبا رہی تھی جیسے ہر زخم کی کہانی پڑھ رہی ہو، تیسری میرے سر کے نیچے تکیہ درست کر رہی تھی، اور چوتھی ایک شفاف پیالے میں کوئی سنہری سی مایا لیے کھڑی تھی، شاید دوا یا شفا۔ میں ہلکا سا سسکی تو ان میں سے ایک نے نظریں مجھ پر گاڑ دیں۔ اس کی مسکراہٹ میں ایسی شفقت تھی جو میں نے اپنی ماں کے بعد کبھی کسی آنکھ میں نہیں دیکھی۔ اس نے کہا، تم اب محفوظ ہو۔ صرف اتنا، اور کمرہ ایک لمحے کو سانس لینے لگا۔ میں نے خود کو اٹھانے کی کوشش کی مگر جسم جیسے نڈھال تھا، جیسے بخار کا سورج میرے اندر چمک رہا ہو۔ ہونٹوں پر خشکی تھی اور آنکھوں کے گرد درد۔ پیالہ لیے شہزادی آگے بڑھی، میرے ہونٹوں سے پیالہ لگایا اور سنہری مایا میرے حلق سے نیچے اترا، گرم، شیریں اور خواب سا، جیسے اس میں دعاؤں کی تاثیر ہو یا کسی ماں کی ممتا۔ اور یہ جگہ کہاں ہوں میں؟ میرے حلق سے آواز مشکل سے نکلی۔ یہ محل ہے جو صرف ان کی دعاؤں سے روشن ہوتا ہے جو صبر کرتے ہیں، ایک نے نرمی سے کہا،
اور تم نے بہت صبر کیا ہے۔ میرا دل ایک لمحے کو کانپا۔ میں بولی، میری چچی، میرے چچا کا گھر، وہ سب دنیا کے دکھ ہیں۔ تم فی الحال اس دنیا میں ہو جو تمہیں سنبھالنے آئی ہے۔ اس کا لہجہ سوال کے لیے جگہ نہیں چھوڑتا تھا۔ میں نے کمرے کو غور سے دیکھا۔ فرش کسی سفید پتھر سے بنا تھا، ایسا پتھر جو ہلکی سی روشنی چھوڑتا تھا۔ دیواروں پر بہتے پانی جیسے نمونوں میں آیات کی گونج محسوس ہوتی تھی، مگر کسی زبان میں نہیں بلکہ دل کی زبان میں۔ کھڑکی نہیں تھی مگر ہوا کی نرمی ہر طرف سے آتی تھی۔ روشنی کی کرنیں در و دیوار کو چوم رہی تھی اور ایک پرسکون خاموشی تھی جو میرے اندر کے شور کو آہستہ آہستہ سلا رہی تھی۔ جن زادیوں کی حرکات میں نظم تھا، جیسے برسوں سے وہ یہی کام کرتی آئی ہوں، مگر ان کی نظر میں میرے لیے ہمدردی نہیں تھی، کوئی ترس نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سا احترام تھا، جیسے میں ان کے لیے کوئی عام انسان نہ ہوں بلکہ کوئی خاص امانت ہو جو اب ان کے سپرد ہے۔ جب میں نے آنکھیں بند کی تو ان کے چلنے کی آواز بھی نہیں آئی، جیسے وہ ہوا میں چلتی ہوں۔ نیند میری پلکوں کے پیچھے سے جھانک رہی تھی، مگر دل ابھی تک سوالوں سے بھرا تھا۔ کیا یہ خواب ہے؟ اگر ہے تو اتنا واضح کیوں ہے؟ اگر حقیقت ہے تو میں یہاں آئی کیسے؟ اور اگر یہ جنزادیاں ہیں تو کیا وہ سبز آنکھوں والا شخص بھی؟ میری آنکھیں پھر بند ہو گئیں۔ اب کی بار میں نے خود کو تاریکی میں چلتے پایا، مگر وہ تاریکی خوفناک نہیں تھی، وہ کسی پراسرار بلندی کی طرف لے جا رہی تھی، جیسے میں کسی اور سطح پر جا رہی ہوں جہاں صرف وہی جا سکتا ہے جس کا درد برداشت اور خاموشی اس کے ساتھ ہو۔ اور اس تاریکی میں بہت دور ایک سبز روشنی جھلملا رہی تھی، وہی سبز رنگت جو میں نے ایک دن جنگل میں دیکھا تھا، اور تب میرا دل پہلی بار کسی انجان امید سے لبریز ہوا۔ میں سو رہی تھی یا جاگ رہی تھی، یہ فرق ختم ہو چکا تھا۔ اب میں کسی ایسی جگہ تھی جہاں خواب اور حقیقت ایک ساتھ سانس لیتے تھے۔ میری دنیا بدل چکی تھی، مگر یہ بدلاؤ اب مجھے خوف نہیں دیتا تھا، بلکہ ایسا لگ رہا تھا جیسے میری اصل جگہ یہی ہو، جیسے وہ جن زادیاں مجھے اس زندگی سے نکال لائی ہوں جہاں میں صرف ایک بوجھ تھی، اور اب یہاں اس محل کی خاموش روشنی میں شاید میں وہ بننے جا رہی تھی جو میں کبھی تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ جب اگلی بار آنکھ کھلی تو بخار کی شدت اتر چکی تھی، مگر وجود ابھی بھی کسی گہرے راز میں ڈوبا ہوا تھا۔ آنکھیں کھلنے پر جو سب سے پہلی چیز محسوس ہوئی وہ تکیے کی ریشمی نرمی نہیں تھی، بلکہ کمرے میں پھیلی ایک عجیب سی خاموشی تھی جو نہ بوجھل تھی نہ ہلکی، بس یوں لگتا تھا جیسے وقت نے سانس لینا چھوڑ دیا ہو۔ میں نے گردن آہستہ سے گھمائی۔ روشنی کچھ مدھم تھی، جیسے شام اتر رہی ہو، یا شاید یہاں کا وقت انسانی وقت سے الگ ہو۔ چاروں طرف وہی کمرہ تھا، وہی سنہرے پردے، وہی روشنی جو کسی مشعل سے نہیں بلکہ دیواروں کے اندر سے پھوٹتی تھی۔ فرش کسی سفید چمکدار پتھر کا تھا، مگر اس پر قدم رکھنے سے آواز نہیں آتی تھی، جیسے یہ محل صدیوں سے نیند میں ہو اور ہر حرکت اسے جگہ دینے کے قریب ہو۔ جن زادیوں کا رویہ بدلا نہیں تھا، مگر اب کچھ نیا سا تھا، جیسے وہ مجھ سے بات کیے بغیر بھی بہت کچھ کہہ رہی تھی۔ ان کی آنکھوں میں اب محض ہمدردی نہیں بلکہ راز کی کوئی پرچھائی تھی، کوئی ایسی بات جو ان کے لبوں تک آتے آتے رک جاتی ہو۔ میں نے کئی بار کوشش کی کہ ان سے سوال کروں، یہ محل کہاں ہے؟ میں یہاں کیوں ہوں؟ تم لوگ کون ہو؟ مگر وہ ہر بار میرے سوال پر مسکرا کر خاموش ہو جاتی۔ ان کی مسکراہٹیں خوبصورت تھیں، مگر ان میں ایسی نرمی تھی جیسے ماں بچی کو کسی بڑی بات کے لیے دھیرے دھیرے تیار کر رہی ہو۔ مجھے حیرت تب ہوئی جب ایک جن زادی میرے لیے لباس لائی، ایسا لباس جو ریشم سے بھی زیادہ نرم اور خوشبودار تھا، سفید، نیلے اور ہلکے سبز رنگ کا امتزاج، جیسے کسی کہانی کی شہزادی کا جوڑا ہو۔ اس نے بغیر کچھ کہے خاموشی سے میرے سامنے جوڑا رکھا اور اشارہ کیا کہ میں بدل لوں۔ میں نے شرماتے ہوئے اسے پہنا اور آئینے میں خود کو دیکھ کر چونک گئی۔ وہ میں تھی، مگر وہ میں نہیں تھی۔ میری آنکھوں کے گرد کی سوجن غائب ہو چکی تھی، ہاتھوں کے چھالے گویا کبھی تھے ہی نہیں، اور چہرے پر ایک ایسی روشنی تھی جو صرف سچائی کے لمس سے آتی ہے۔ میں نے پہلی بار اپنے چہرے کو ایسے دیکھا جیسے کوئی اور اسے دیکھ رہا ہو، محبت سے، حیرت سے۔ محل کا دروازہ کھلتا بند ہوتا، مگر باہر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ ایک بار میں نے ہمت کر کے دروازے کی دہلیز پار کرنے کی کوشش کی تو دو جنزادیاں میرے سامنے آ گئیں۔ ان کی آنکھوں میں غصہ نہیں تھا، مگر ایک ایسی نرمی تھی جس نے مجھے خود ہی پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ وہ گویا کہہ رہی تھی، ابھی نہیں، ابھی تم تیار نہیں ہو۔ محل کے اندر کے راستے بے حد پیچیدہ تھے، مگر اس میں خوف نہیں تھا، بس حیرت تھی۔ ہر موڑ پر کوئی اور منظر، کوئی نئی خوشبو،
کوئی اور عجیب و غریب چیز میرا استقبال کرتی۔ کہیں دیوار پر زندہ تصویریں تھیں جو ہلکی روشنی میں بدلتی رہتی، کہیں پانی کی چھوٹی نہریں تھیں جو زمین سے نہیں ہوا سے بہہ رہی تھیں، چھتیں اونچی تھیں جیسے آسمان کے ٹکڑے اندر اتر آئے ہوں، اور ہر کمرہ اپنی ایک الگ کہانی رکھتا تھا، جیسے محل کا ہر گوشہ سانس لیتا ہو، سنبھالتا چلا آ رہا ہو۔ میرے لیے ہر دن ایک خواب جیسا بن گیا تھا۔ صبح دوپہر شام کا کوئی پتہ نہیں چلتا تھا، یہاں وقت کا کوئی حساب ہی نہیں تھا، یا شاید تھا مگر میرے لیے نہیں۔ جنزادی روز میرے لیے کھانے میں کچھ خاص لاتی تھی، کچھ ایسا جو میں نے کبھی زندگی میں نہ دیکھا تھا، نہ چکھا تھا، سب کچھ ہلکا، خوشبودار اور ایسا کہ جیسے جسم نہیں بلکہ روح کو غذا دے رہا ہو۔ میں ہر نوالے کے ساتھ خود کو ہلکا محسوس کرتی، جیسے کوئی بوجھ آہستہ آہستہ اتارا جا رہا ہو۔ خواب اور حقیقت کا فرق مٹنے لگا تھا۔ میں اکثر سوچتی، کیا میں مر چکی ہوں؟ کیا یہ جنت ہے یا کوئی جناتی دنیا؟ پھر خود سے کہتی، نہیں، اگر یہ خواب ہوتا تو کب کا ٹوٹ چکا ہوتا۔ میری نیندیں پہلے سے گہری ہو چکی تھیں، اور ہر نیند کے بعد میری روح جیسے کسی نئی روشنی سے جگمگا رہی ہوتی۔ میں اکثر نیند میں ایک سبز روشنی دیکھتی، وہی سبز جو اس لڑکے کی آنکھوں میں تھا۔ میں کوشش کرتی کہ اس روشنی کی طرف جاؤں، مگر وہ ہر بار دور ہو جاتی۔ جاگنے کے بعد دل میں ایک عجیب اداسی آتی، جیسے کوئی ملاقات ادھوری رہ گئی ہو۔ جنزادیاں اب مجھ سے پیار سے پیش آتی، میرے بال سنوارتی، کنگھی کرتی اور ہنستے ہوئے میرے ساتھ کچھ دیر بیٹھتی، مگر ایک بات مستقل تھی، خاموشی۔ وہ باتیں نہیں کرتی تھی، یہ شاید ان کی باتیں میرے لیے نہیں تھی۔ میں نے سیکھ لیا تھا کہ ان کی خاموشی کو کیسے پڑھا جائے۔ ان کے انداز، ان کی مسکراہٹیں، ان کی آنکھوں کا جھکاؤ، سب کچھ کہتا تھا، بس الفاظ کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ ایک دن میں نے محل کے سب سے بلند کمرے کی طرف جانے کی کوشش کی۔ سیڑھیاں پتھر کی تھیں مگر ہوا میں معلق لگتی تھیں، جیسے کوئی غلط قدم رکھا تو نیچے گر جاؤں گی، مگر میں چلی گئی۔ وہاں پہنچ کر جو کمرہ تھا وہ باقی تمام کمروں سے مختلف تھا۔ سنہری کھڑکیوں سے باہر ایک جنگل دکھائی دیتا تھا، وہی جنگل، وہی درخت، وہی پرندے جن کی آوازیں میرے بچپن کی یاد دلاتی تھیں۔ میں دیر تک وہاں بیٹھی رہی، باہر دیکھتی رہی اور دل میں سوچتی رہی کہ کیا اب میں کبھی واپس جاؤں گی؟ کیا میری چچی جانتی ہے کہ میں کہاں ہوں، یا اس نے مجھے مر چکی سمجھ لیا ہوگا؟ کیا چچا زاد نے میری لاش دیکھنے کی کوشش کی، یا اس نے بھی سکھ کا سانس لیا ہوگا کہ میں چلی گئی؟ جواب کسی کے پاس نہیں تھا، مگر میں جانتی تھی کہ یہاں اس محل میں محفوظ ہوں۔ میرے لباس صاف، میرے بال سنوارے گئے، میرے زخم بھر گئے، اور سب سے بڑھ کر میری آنکھوں کی چمک واپس آ گئی تھی۔ وہ چمک جو بچپن میں ماں کہا کرتی تھی، ان آنکھوں میں روشنی ہے جو کسی دن کسی کی دنیا بدل دے گی۔ شاید اسی لیے مجھے یہاں لایا گیا تھا۔ جنزادیوں کی خاموش محبت، محل کی شاندار تنہائی اور وہ سبز روشنی، سب کسی بڑے راز کی تیاری تھی۔ میں اب ایک عام یتیم، غریب، ستائی ہوئی لڑکی نہیں رہی تھی، میں کسی کہانی کا حصہ بن چکی تھی۔ بس ابھی اس کہانی کا اگلا ورق کھلنا باقی تھا، اور جیسے وقت اپنی خاموش رفتار سے میری عادتوں کا حصہ بنتا جا رہا تھا، ایک دن وہ لمحہ آیا جو میرے اندر صدیوں کا انتظار بن چکا تھا۔ وہ دن بالکل عام سا تھا۔ جنزادیوں نے حسب معمول میری تیمارداری کی، مجھے محل کے اندرونی باغیچے میں لے گئیں، جہاں درختوں کے پتے سرگوشیوں کے مانند ہل رہے تھے اور پھولوں کی خوشبو کسی پراسرار گیت کی طرح فضا میں گھلی ہوئی تھی۔ میں پتھریلی روش پر ننگے پاؤں چل رہی تھی۔ جنزادیوں کی ہنسی کی سرگوشیاں میرے کانوں میں گونج رہی تھی، اور دل کسی بے نام سی امید کے ساتھ دھڑک رہا تھا، جیسے کچھ ہونے والا ہو، جیسے کوئی دیرینہ سوال اپنے جواب کے بہت قریب آ چکا ہو۔ میں باغیچے کے بیچوں بیچ جا کر رکی، وہیں جہاں نیلے اور سفید پتوں والے درخت کے نیچے میں اکثر بیٹھا کرتی تھی، لیکن آج وہاں کوئی تھا، کسی کا سایہ تھا، اور وہ سایہ دھیرے دھیرے مکمل صورت میں ڈھلنے لگا۔ میرا دل کانپ گیا، قدموں میں لرزش آئی، سانس جیسے رک گئی۔ میرے سامنے وہی سبز آنکھوں والا نوجوان کھڑا تھا، وہی جو جنگل میں دکھائی دیا تھا، وہی جس کی آنکھوں کا عکس میری نیندوں کا حصہ بن چکا تھا، مگر آج کچھ مختلف تھا۔ اس کا لباس انسانوں جیسا نہیں تھا، ایک لمبی سبز چمکدار پوشاک جس پر چاندی جیسے دھاگوں سے کوئی پرانی زبان کے الفاظ کشیدہ تھے۔ اس کے قدم زمین پر نہیں پڑ رہے تھے، جیسے وہ فضا میں سانس لے رہا ہو۔ اس کے چہرے پر وہی خاموشی تھی، مگر آنکھوں میں اب فقط سوال نہیں، جواب بھی تھا۔ میں وہیں کھڑی رہ گئی، جیسے زمین نے میرے قدموں کو جکڑ لیا ہو۔ تم یہاں کیسے؟ میری آواز لرز رہی تھی،
جیسے کسی راز کے سامنے اعتراف کرنا پڑ رہا ہو۔ وہ مسکرایا، ہلکی سی مگر دل کی گہرائیوں تک اتر جانے والی مسکراہٹ۔ میں ہمیشہ یہی تھا، تم نے مجھے دیکھا مگر پہچانا نہیں۔ تمہاری تکلیف، تمہارے آنسو، تمہاری تنہائی، سب کچھ دیکھتا رہا ہوں۔ وہ بولا تو اس کی آواز میں ایسی روانی تھی جو الفاظ سے نہیں دل سے بات کرتی تھی۔ میری آنکھیں پھیل گئیں، میں پیچھے ہٹنا چاہتی تھی مگر جسم نے انکار کر دیا۔ کون ہو تم؟ میں نے پوچھا، خوف اور حیرت کے بیچ الجھی ہوئی۔ میں وہ ہوں جسے تم انسان سمجھتی رہی ہو، مگر میں انسان نہیں، میں جن ہوں، ایک جن زادہ۔ اس کے لہجے میں کوئی ڈراوا نہیں تھا بلکہ عجیب سا سکون تھا، جیسے یہ سچ کوئی بوجھ نہ ہو بلکہ رہائی ہو۔ میرے قدم ڈگمگائے، دل میں خوف کی لہر دوڑی۔ جن؟ میں نے سرگوشی کی۔ تو تم وہی ہو جس نے مجھے جنگل میں دیکھا تھا؟ اس نے آہستہ سے سر ہلایا۔ میں وہی ہوں۔ اس دن جب تم لکڑیاں چن رہی تھی، تمہارے ہاتھوں میں چھالے تھے اور تمہارے چہرے پر ایسا درد تھا جو لفظوں سے بیان نہیں ہو سکتا۔ تب میرے دل نے پہلا زخم کھایا تھا۔ میں تمہیں دیکھ کر بھول نہ سکا۔ میں تمہارے غموں کا گواہ ہوں، تمہاری بے زبانی کا رازدار۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، نہ جانے کیوں، شاید کسی نے پہلی بار میرے دکھ کو تسلیم کیا تھا۔ میں کچھ بولنا چاہتی تھی مگر لفظوں نے ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ وہ چند قدم آگے بڑھا مگر اس کی حرکات میں نرمی اور اجازت کی جھلک تھی۔ میں جانتا ہوں تم ڈر رہی ہو، مگر تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ میں وہ نہیں جو انسانوں کو ستاتے ہیں، میں وہ ہوں جو تمہیں وہ سب دینا چاہتا ہے جو تمہیں کبھی نہیں ملا۔ میں نے سر جھکا لیا، دل میں ایک اور سوال مچلنے لگا۔ تو تم نے مجھے محل میں کیوں لایا؟ تم نے مجھے بچایا کیوں؟ کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اس نے سیدھی سادہ اور گہرائی میں ڈوبی آواز میں کہا۔ محبت، وہ جو کسی جسم، کسی نسل، کسی ذات، کسی دنیا کی محتاج نہیں۔ تمہارے صبر نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں اپنے قانون توڑ دوں۔ جناتی دنیا کے اصول مجھے تم سے دور رکھتے، مگر تمہارا درد ان اصولوں سے زیادہ طاقتور نکلا۔ میرے اندر کی زمین ہلنے لگی۔ دل میں ایک ویران سا کمرہ تھا جو ہمیشہ بند رہا تھا، جیسے اس نے پہلی بار دروازہ کھول دیا ہو۔ میں نے سر اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا، سبز، گہرے اور کسی پرانی کہانی کی مانند۔ مگر میں انسان ہوں اور تم جن ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ میری آواز لرز رہی تھی۔ اس نے نرمی سے کہا، محبت ممکن بناتی ہے، اور اگر تم کہو میں اپنی صورت، اپنی دنیا، سب کچھ تمہارے لیے چھوڑ دوں گا۔ تم جو کہو وہی ہوگا، مگر ایک بات سن لو، تم اب میری ہو چکی ہو۔ تمہارے لیے میں نے اپنی دنیا کے قانون بدلے، اپنی شناخت چھپائی، تمہاری سانسوں کی حفاظت کی۔ اگر تم کہو میں تمہیں تمہاری دنیا میں لے جا کر ایک انسان کی طرح زندگی گزار سکتا ہوں، لیکن تمہاری مرضی کے بغیر ایک قدم بھی نہیں اٹھاؤں گا۔ میں سکتے میں آ گئی۔ یہ جنزادہ جسے میں خواب سمجھتی تھی میرے سامنے کھڑا تھا اور میری مرضی کا احترام کر رہا تھا۔ میں نے آج تک زندگی میں اختیار نام کی کوئی چیز نہیں دیکھی تھی۔ میری چچی، میرا چچا زاد، سب میرے فیصلے کرتے تھے۔ آج پہلی بار کسی نے کہا کہ میری مرضی اہم ہے۔ میں کچھ لمحے خاموش رہی، دل کے اندر کی چیخیں ہلکی ہو کر سرگوشیاں بن گئی۔ پھر میں نے آہستہ سے کہا، میں انسانی دنیا میں رہنا چاہتی ہوں، میں محبت کو قبول کرتی ہوں، مگر اپنی مٹی کو چھوڑنا نہیں چاہتی۔ اس کے چہرے پر ایک ایسا اطمینان آیا جیسے اسے میرے اسی جواب کا انتظار تھا۔ تو ایسا ہی ہوگا، میں تمہیں تمہاری دنیا میں لے جاؤں گا، مگر اس بار تمہاری قسمت میرے ہاتھ میں ہوگی۔ تمہاری دنیا وہی ہوگی، مگر اب تم اکیلی نہیں ہوگی۔ میں نے اس کی طرف ایک قدم بڑھایا جیسے دل نے فیصلہ کر لیا ہو۔ میرے اندر کوئی خوف نہیں تھا، صرف سکون تھا، جیسے صدیوں سے جو سوال میرے اندر بے آواز چلتے رہے، آج ان سب کا جواب مجھے مل گیا ہو۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھایا اور میں نے پہلی بار کسی کے لمس سے نہ ڈر کر اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ وہ لمس گرم نہیں تھا، وہ ایک ایسی توانائی تھی جو روح کو چھو کر گزرتی ہے۔ میرے آنسو رک چکے تھے اور دل میں عجیب سی روشنی بھر گئی تھی۔ اب میں جان چکی تھی کہ میں کہاں ہوں، کس کے ساتھ ہوں اور کیوں، اور یہ بھی جان چکی تھی کہ جو سفر میں نے اکیلے شروع کیا تھا وہ اب اکیلا نہیں رہا۔ میرے ساتھ وہ تھا، وہ جنزادہ جو میری آنکھوں کے دکھ کا رازدار اور اب میرے دل کا ساتھی بننے جا رہا تھا۔ میں نے بچپن سے سنا تھا کہ غریب لڑکیاں چپ رہتی ہیں، نصیب کا انتظار کرتی ہیں، زبان نہیں کھولتی، اور میں نے بھی یہی کیا تھا۔ چپ رہی، ظلم سہا، سہولتوں سے محروم رہی اور ہر بار کسی نہ کسی کا بوجھ بنی رہی۔
اب پہلی بار کسی نے میرے سامنے نکاح کا لفظ عزت کے ساتھ رکھا تھا، نہ کوئی لالچ، نہ دباؤ، نہ غیرت کے نام پر سودا۔ اس نے صاف کہا تھا تمہاری مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوگا۔ میں نے آہستہ سے پوچھا اگر میں ہاں کہہ دوں تو کیا میں ہمیشہ اسی محل میں رہوں گی؟ اس نے کہا اگر تم چاہو گی تو ہاں، مگر اگر تم انسانی دنیا میں واپس جانا چاہو تو میں تمہارے ساتھ چلوں گا، انسانوں کے بیچ ایک عام انسان کی طرح۔ میں نے بہت دیر سوچا، خاموشی لمبی تھی۔ جنزادیوں نے آ کر ہمارے لیے کچھ کھانا رکھا مگر ہم دونوں نے ہاتھ نہیں لگایا۔ میں نے سر اٹھا کر سیدھا اس کی طرف دیکھا اور کہا میں جناتی محل کی شہزادی نہیں بننا چاہتی، مجھے وہ زندگی نہیں چاہیے جو غیر حقیقی ہو۔ میں انسان ہوں اور انسان ہی رہنا چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ جو رشتہ ہو وہ اس دنیا میں ہو جہاں لوگوں کے درمیان جینا ہے، جہاں میں کسی عورت کی طرح بازار جاؤں، پانی خود بھر کر لاؤں، کبھی کسی مسجد میں قرآن سنوں، کبھی کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھوں۔ وہ خاموشی سے سنتا رہا، پھر اس نے نرمی سے کہا تم جو کہو گی وہی ہوگا، مگر تمہیں سمجھنا ہوگا محبت صرف لینے کا نام نہیں، دینے کا نام بھی ہے۔ اگر تم میری ہوگی تو میں تمہارا بن کر دنیا میں رہوں گا، مگر مجھے اپنی اصلیت چھپانی پڑے گی، قربانی دونوں کو دینی ہوگی۔ میں نے کہا میں راضی ہوں، تم میرے لیے اپنا سب کچھ چھوڑنے کو تیار ہو تو میں بھی تمہاری مخلوق سے ڈرنا چھوڑ دوں گی، لیکن ایک وعدہ چاہیے، کبھی میری عزت کو ٹھیس نہ پہنچے، کبھی میرے حق پر سودا نہ ہو، اور میرے اختیار کی عزت ہمیشہ کرو گے۔ اس نے پہلو بدلا، کچھ دیر خاموش رہا جیسے وہ بھی کسی بڑی بات کو اپنے اندر قبول کر رہا ہو، پھر اس نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں تمہاری ہر بات، ہر حق میرے لیے قانون ہوگی۔ میں تمہیں دنیا کے سامنے ایک معزز بیوی بنا کر پیش کروں گا، نہ کہ کوئی چھپی ہوئی چیز۔ میں انسانوں میں رہ کر، انسان بن کر تمہارے ساتھ زندگی گزاروں گا تاکہ تمہارا خواب تمہاری حقیقت بن سکے۔ میں نے سکون کا سانس لیا۔ اتنے برسوں بعد کوئی رشتہ بغیر قیمت، بغیر شرط کے مل رہا تھا۔ میں نے دل میں فیصلہ کر لیا، اب میں جناتی دنیا کی مہمان نہیں تھی، میں اپنی زندگی کی مالک بننے جا رہی تھی، ایک شوہر کے ساتھ جو میری مرضی کا احترام کرتا ہے، جو میرے دکھوں کا گواہ ہے اور جو مجھے عزت دینے پر یقین رکھتا ہے۔ فیصلہ ہو چکا تھا، ہم دونوں نے طے کر لیا تھا کہ ہماری زندگی اب جناتی محل کے طلسم میں نہیں، انسانی زمین کی حقیقتوں میں جانی جائے گی۔ اس نے مجھ سے کہا تھا تیاری کرو، ہم کل واپس چلیں گے، مگر اب تم وہی نہیں رہو گی جو تمہاری چچی کے گھر برتن مانجتی تھی۔ اور جب میں نے دوبارہ انسانی زمین پر قدم رکھا تو واقعی سب کچھ بدل چکا تھا۔ ہم رات کے وقت گاؤں کے قریب پہنچے۔ صبح جب سورج نکلا اور میں اس کے ساتھ گاؤں کی مرکزی گلی میں داخل ہوئی تو پہلا منظر یہ تھا کہ لوگ اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر ہمیں دیکھ رہے تھے۔ وہ سفید شلوار قمیص، وہ چمکتی ہوئی گاڑی، وہ دو نوکر جو اس کے پیچھے خاموش کھڑے تھے، اور سب سے بڑھ کر اس کے چہرے پر وہ اعتماد، وہ دبدبا جو ایک وقت میں صرف پرانے رئیسوں کے بیٹوں میں ہوتا تھا۔ لوگوں نے پہچاننے میں دیر نہ کی، یہی تو وہ لڑکی ہے جو کنویں سے پانی بھرا کرتی تھی، جو جنگل میں لکڑیاں چنتی تھی اور جو اکثر مٹی سے لت پت چچی کے قدموں میں بیٹھی رہتی تھی، مگر آج نہ اس کے ہاتھ میں گھڑا تھا، نہ اس کی کمر جھکی ہوئی تھی، نہ آنکھوں میں بے بسی تھی۔ وہ میرے ساتھ کھڑا تھا، مضبوط، خاموش، اور سب کی نگاہوں کا جواب اپنی موجودگی سے دیتا ہوا۔ گاؤں والوں کے ہجوم میں پہلے کانا پھوسی ہوئی، پھر حیرانی، پھر خاموشی۔ چچی کا دروازہ وہی پرانا تھا، چوبی، کھچا ہوا اور اکثر بند، مگر اس دن وہ کھلا تھا۔ شاید کسی نے جا کر بتایا ہوگا کہ تمہاری لڑکی جسے تم نے مردہ سمجھا تھا زندہ لوٹ آئی ہے، مگر اکیلی نہیں، ایک ایسے شخص کے ساتھ جو اب گاؤں کا سب سے بڑا زمیندار ہے۔ ہم دونوں جب اس دروازے کے سامنے رکے تو چچی باہر نکل آئیں، چہرے پر ایک لمحے کے لیے حیرت، پھر پریشانی، اور آخر میں وہی پرانا انداز۔ بنا کچھ کہے آنکھیں نیچے کر لیں اور پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ جنزادہ جو اب انسانوں کی دنیا میں کامل انسان نظر آ رہا تھا، سیدھے لہجے میں بولا یہ میری منگیتر ہے، ہم نکاح کرنے جا رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ دنیا کو بتاؤں کہ میں اسے عزت سے بیاہ کر اس کا شوہر بن رہا ہوں۔ چچی کے چہرے پر رنگ بدلنے لگے، اس نے جلدی سے اندر بلا لیا۔ اندر وہی کمرہ، وہی ٹوٹا ہوا پلنگ، وہی جلی ہوئی دیواریں، اور ان سب کے درمیان چچا زاد صوفے پر بیٹھا ہماری طرف گھور رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں پہچان تو فوراً آ گئی، مگر ساتھ ہی حسد کی ایک شدید لہر بھی۔ میں نے پہلی بار اس کے چہرے پر خوف دیکھا۔ اس نوجوان نے خاموشی سے بیٹھ کر اپنی بات رکھی۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ سب جان لیں، میں ایک رئیس ہوں،
یہاں زمین بھی میری ہے، کارخانے بھی اور مویشی خانے بھی۔ شہر میں میرے کاروبار ہیں اور عزت کے لیے میں خون بہانے والا نہیں، صرف رشتہ لے کر آیا ہوں۔ یہ لڑکی اب کسی کی محتاج نہیں۔ آپ اگر اس کی خیر خواہی چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ نکاح کے دن کا فیصلہ کیجیے۔ چچی کے لیے یہ سب الفاظ گویا گولیاں بن کر لگ رہے تھے۔ اس کا چہرہ پہلے زرد ہوا، پھر اس نے میرے پاس آ کر وہی جملہ کہا جو برسوں پہلے وہ دھتکار کر کہا کرتی تھی۔ تو اب بھی ہمیں چھوڑ کے جانا چاہتی ہے؟ میں نے پہلی بار اسے جواب دیا، نرمی سے مگر دو ٹوک۔ میں کبھی آپ کی نہیں تھی، میں تو بس سہ رہی تھی۔ آج اگر کوئی مجھے عزت سے بسانے آیا ہے تو میں کیوں انکار کر دوں؟ چچا زاد وہیں کرسی پر مٹھیاں بھیج رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی گھٹیا نفرت تھی، مگر اب اس نفرت کو سہارا دینے والا کوئی نہ تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اب وہ کچھ بھی کہے تو گاؤں والے اس کے بجائے اس رئیس کی طرف دیکھیں گے جس نے بغیر دھمکی بغیر ڈر ایک غریب لڑکی کو عزت کی پیشکش کی ہے۔ اس شام پورا گاؤں باتیں کر رہا تھا، مگر سب کی زبانیں بند تھیں۔ کوئی بھی سامنے کچھ کہنے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ لوگ حیران تھے کہ ایک وہ لڑکی جو گاؤں کے باہر لکڑیاں چنتی نظر آتی تھی آج ایک نئی گاڑی سے اتری ہے، اور ساتھ ایک ایسا شخص ہے جس کے ہاتھ میں طاقت ہے، دولت ہے، مگر وہ طاقت دکھا نہیں رہا، وہ رشتہ مانگ رہا ہے۔ ایک دن کے اندر سارے رشتے بدل گئے۔ وہ چچی جو مجھے کسی کے سامنے بولنے کی اجازت نہیں دیتی تھی، اب دوپٹہ سر پر رکھ کر میرے سامنے نرمی سے بول رہی تھی، بیٹا جو ہوا غلطی ہو گئی، انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، تم نے دل بڑا کر کے معاف کر دینا۔ میں نے کچھ نہیں کہا، صرف سر جھکا کر سنا، کیونکہ اب میں اپنی باتوں سے کسی کو شرمندہ کرنے کی خواہش نہیں رکھتی تھی، میرے عمل ہی کافی تھے۔ چچا زاد نے میری طرف دیکھا ہی نہیں۔ جب میں باہر نکلی تو وہ کمرے کے کونے میں منہ موڑ کر کھڑا تھا۔ اس کے غرور کی ساری اینٹیں گر چکی تھیں۔ اس نے وہ لڑکی کھو دی تھی جسے وہ ہمیشہ کمتر سمجھتا تھا۔ آج وہی لڑکی کسی زمیندار کی منگیتر تھی، اور اس کی آنکھوں میں نہ غرور تھا نہ بدلہ، بس سکون تھا۔ اگلے دن گاؤں کے امام، محلے دار اور خاندان کے چند بزرگ جمع ہوئے۔ منگنی کا اعلان ہوا۔ کچھ نے ناپسندیدگی ظاہر کی، مگر خاموش رہے، کیونکہ عزت، دولت اور اثر کے سامنے زبان نہیں چلتی، دل چلتا ہے، اور دل کہہ رہا تھا کہ یہ رشتہ تقدیر کا فیصلہ ہے۔ وہ جو اب جنید کے نام سے جانا جانے لگا تھا، اس نے خود نکاح کی تاریخ طے کی۔ اس نے سب کے سامنے کہا، یہ لڑکی اب میری عزت ہے۔ جس نے بھی اس کی عزت پر سوال اٹھایا، گویا میری عزت پر سوال اٹھایا۔ تب جا کر سب نے تسلیم کیا کہ یہ کوئی عام محبت کی کہانی نہیں، یہ ایک مثال ہے۔ ایک غریب لڑکی جسے کبھی کسی نے انسان نہ سمجھا، آج وہی عزت کی مسند پر بیٹھی ہے، اور جس نے اسے وہاں تک پہنچایا وہ خاموش، شائستہ اور خوددار مرد جو کبھی جن تھا، آج انسان ہے، اور اس کے ساتھ ایک نئی زندگی کا آغاز کرنے کو تیار ہے۔ شادی کا دن وہ دن تھا جس کا تصور میں نے کبھی بھی اپنی زندگی کی حقیقتوں میں نہیں کیا تھا۔ جب کنویں سے پانی کھینچتی تھی یا چچی کی جھڑکیوں سے رو کر خاموش ہو جایا کرتی تھی، تب میرے لیے نکاح صرف ایک خواب تھا، وہ بھی ایسا خواب جو سوتے میں نہیں آتا تھا بلکہ جاگتے میں چبھتا تھا۔ مگر آج جب سورج کی روشنی میرے کمرے کی سفید دیواروں پر پڑی تو میرا دل نہ دھڑکا نہ خوف زدہ ہوا، بلکہ ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے برسوں کے زخم اب آہستہ آہستہ بھر رہے ہوں۔ صبح سے ہی سب انتظام ہو رہے تھے۔ جنید جو کبھی سبز آنکھوں والا خاموش اجنبی تھا، آج میری زندگی کا مجازی خدا بننے جا رہا تھا۔ اس نے نکاح کو سادگی سے کرنے کا وعدہ کیا تھا، نہ بینڈ، نہ شور، نہ دکھاوا، بس ایک سیدھی بات، ایک سیدھا رشتہ، اور وہ عزت جو ہر لڑکی کا حق ہے۔ میرے لیے سفید لباس تیار کیا گیا، سوتی کپڑے پر ہلکا سا موتیوں کا کام جو نہ قیمتی تھا نہ معمولی، جیسے میری زندگی سادہ مگر احساس سے بھری۔ چچی بھی تیار ہو رہی تھی، خاموش، سہمی سہمی سی، نہ پہلے جیسا روب، نہ آواز میں وہ کڑواہٹ، جیسے اب وہ جان چکی تھی کہ رشتے زبردستی یا لاپرواہی سے نہیں جیتے جاتے۔ چچا زاد نے نکاح والے دن اپنا دروازہ ہی بند رکھا، شاید شرمندگی اسے وہاں سے باہر نہیں نکلنے دے رہی تھی، اور مجھے اس کی غیر موجودگی پر کوئی افسوس نہیں تھا۔ دوپہر کو نکاح کا وقت آیا۔ گاؤں کی چھوٹی سی مسجد میں سفید چادر بچھا کر مصلے بچھا دیے گئے۔ قریبی بزرگ، امام صاحب اور جنید کے 2 قابل اعتماد لوگ موجود تھے۔ میں پردے کے پیچھے بیٹھی تھی۔ میرے دل میں کوئی بے چینی نہیں تھی، صرف دعا تھی، دعا کہ جو ہو وہ خالص ہو۔ امام صاحب نے جب میرا نام پکارا اور نکاح کے الفاظ بولے تو میں نے ایک پل کو سب کچھ چھوڑ کر صرف خود کو محسوس کیا،
اپنے وجود کو، اپنی عزت کو، اپنے فیصلے کو۔ اور جب میں نے قبول ہے کہا تو وہ صرف الفاظ نہیں تھے، وہ برسوں کی اذیتوں کا اختتام اور ایک نئی زندگی کا آغاز تھا۔ جنید نے وعدہ کیا تھا کہ نکاح کے وقت وہ جنزادی بہنیں جو مجھے جنگل کے محل میں سنبھالتی رہیں وہ میرے قریب ہوں گی مگر نظر نہیں آئیں گی۔ میں نے واقعی محسوس کیا جیسے مسجد کی دیواروں پر کچھ ایسا سایہ ہے جو میرے حق میں دعا کر رہا ہے، جو مجھے دیکھ رہا ہے مگر ظاہر نہیں ہو رہا، جیسے کچھ خاموش روحیں میری گواہ بننے آئی ہوں۔ نکاح کے بعد جنید نے سب کے سامنے میرا ہاتھ تھاما۔ اس کی گرفت میں وہی احترام تھا جو کسی قیمتی چیز کو سنبھالتے وقت ہوتا ہے۔ اس نے سب کے سامنے کہا، یہ میری بیوی ہے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس پر کبھی آنچ نہیں آنے دوں گا۔ گاؤں والے خاموش کھڑے سن رہے تھے، کوئی اعتراض نہیں، کوئی طنز نہیں، جیسے سب نے مان لیا ہو کہ جسے ٹھکرا دیا گیا تھا وہ آج سب سے معتبر ہو گئی ہے۔ نکاح کے بعد ہم واپس جنید کے بنگلے پر آئے۔ وہاں نہ کوئی شوخی تھی نہ شور، صرف سکون۔ میرے لیے الگ کمرہ تیار تھا جس کی دیواروں پر سبز رنگ کے پردے تھے جیسے اس کی آنکھیں۔ اس نے کہا، یہ رنگ مجھے تم سے جوڑتا ہے، اس لیے تمہاری زندگی میں یہ رنگ ہمیشہ رہے گا۔ میں نے خاموشی سے مسکرا کر سر ہلایا۔ رات کو جنید نے کھانے کی میز پر بیٹھ کر میرے ساتھ وہ سب باتیں کی جو کسی شوہر کو اپنی بیوی سے نکاح کی پہلی رات کرنی چاہیے۔ احترام کی باتیں، تحفظ کے وعدے، عزت کا یقین۔ اس نے کہا، تم کسی جن کے ساتھ نہیں، ایک انسان کے ساتھ زندگی گزارو گی۔ تم میری بیوی ہو اور جو تکلیفیں تم نے سہی ہیں ان کا کفارہ میں دوں گا۔ میں نے اس رات پہلی بار سکون سے نیند لی، نہ کوئی ڈر، نہ کوئی ڈانٹ، نہ کوئی دھمکی، صرف ایک بند دروازہ تھا اور اس کے باہر ایک انسان جو میرا محافظ، میرا شوہر اور میرا مان تھا۔ نکاح کے کچھ دن بعد جنید نے ایک صبح میرے سامنے ایک فائل رکھی۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا تو اس نے سیدھے لہجے میں کہا، یہ تمہارے ان دنوں کا حساب ہے جو تم نے چچی کے گھر قید میں گزارے۔ خاموشی سے سہے مگر میں خاموش نہیں رہوں گا۔ میں نے وہ سب کچھ ایک ایک کر کے دیکھا، وہ لمحے جب چچی گالیاں دیتی تھی، جب چچا زاد دروازے کے پیچھے سے جھانکتا تھا، جب مجھے مویشیوں کے ساتھ بانس کی چھڑی سے مار پڑتی تھی، کیونکہ مجھے پتا تھا اب میں اکیلی نہیں، میرے دکھ کو کسی نے سنبھال لیا تھا۔ جنید نے کہا، اب وقت ہے کہ وہ لوگ جو اپنی طاقت کو ظلم کا ذریعہ بناتے رہے انہیں ان کا انجام دکھایا جائے، مگر فیصلہ تمہارا ہے۔ میں نے کچھ دیر سوچا، میں نے کہا، میں بدلہ نہیں چاہتی، صرف انصاف چاہتی ہوں۔ جنید نے قانونی طریقے سے قدم اٹھایا۔ اس نے عدالت میں درخواست جمع کرائی، میڈیا کو کچھ چیزیں فراہم کی، اور جو کچھ برسوں تک بند دروازوں کے پیچھے چھپا رہا وہ اب سب کے سامنے آنے لگا۔ گاؤں والوں نے بھی کھل کر گواہی دی، چچی کی آواز سنی، چچا زاد کی چپکنے والی حرکتوں کی تصاویر دیکھیں، اور ہر شخص حیران رہ گیا۔ جو خاندان برسوں تک دوسروں کے سامنے عزت دار بنا رہا اب اس کے اصلی چہرے سامنے تھے۔ چچا جو خود کو زمیندار سمجھتا تھا جب عدالت میں بلوایا گیا تو وہ کانپ رہا تھا۔ اس کی زمینوں کا بڑا حصہ جعلی کاغذات سے لیا گیا تھا، جنید نے وہ بھی نکال لیے۔ چچا کو نہ صرف زمین سے ہاتھ دھونا پڑا بلکہ گاؤں میں رہنے کے لیے بھی اسے دوسروں کا محتاج ہونا پڑا۔ چچی جو پہلے میرے ساتھ غلاموں جیسا سلوک کرتی تھی اب گاؤں کے ہی ایک پرانے گھر میں خدمت گار بن کر رہ گئی۔ وہی ہاتھ جو مجھے دھکے دیتے تھے اب دوسروں کے برتن دھونے میں مصروف تھے۔ چچا زاد کو شہر میں نوکری کی تلاش میں جانا پڑا، مگر وہاں اس کے خلاف شکایات پہلے ہی پہنچ چکی تھی، کوئی بھی اسے اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ میرے لیے یہ سب چیخ کر خوش ہونے والی بات نہیں تھی، میں خاموش رہی، صرف دل میں شکر ادا کرتی رہی۔ مجھے سب سے بڑی چیز وہ عزت ملی جو میں نے برسوں تک ترس کر دیکھی تھی۔ اب کوئی مجھے نیچی نظر سے نہیں دیکھتا تھا، کوئی مجھے محتاج نہیں سمجھتا تھا، اور جو رشتے پہلے میرے زخموں کے ذمہ دار تھے وہ اب اپنے ہی عملوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے تھے۔ گاؤں کے کئی لوگ میرے پاس آئے، کہا، بیٹی ہمیں افسوس ہے کہ ہم نے تمہیں کبھی نہ سنا، نہ سمجھا۔ میں نے صرف اتنا کہا، اگر بولی جاتی تو شاید مان بھی لی جاتی، مگر اب جو ہو گیا وہ ماضی ہے۔ جنید نے پورے گاؤں کے سامنے کہا، جس لڑکی کو تم نے غلام سمجھا وہ آج میری بیوی ہے، اور میرے لیے اس کی عزت ہر شے سے بڑھ کر ہے۔ اب اگر کسی نے بھی اس کی عزت پر بات کی تو وہ گویا میری عزت سے، میری غیرت سے ٹکرا رہا ہوگا۔ یہ وہ دن تھا جب میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ سکون طاقت سے بڑا ہوتا ہے۔ نہ میں نے چیخ کر بدلہ لیا، نہ کسی کو دھمکی دی، بس انصاف کے لیے کھڑی رہی، اور وہ سب کچھ میرے سامنے خود ٹوٹتا گیا جو برسوں تک مجھے توڑتا رہا۔ زندگی اب پرسکون ہو چکی تھی، نہ کوئی اندیشہ، نہ کوئی غیر یقینی،
گاؤں میں عزت، دل میں محبت اور گھر میں سکون۔ جنید نے میرے ساتھ وعدے کے مطابق ہر دن ایسے گزارا جیسے میرے ہر زخم کی مرہم ہو۔ وہ میرے ساتھ کھیتوں میں بھی بیٹھا، مسجد میں بھی گیا اور شام کو آنگن میں بچوں کی ہنسی سنتے ہوئے چائے کے کپ بھی میرے ہاتھ سے لیے۔ مگر ایک بات تھی جو میرے دل میں اکثر گونجتی تھی، وہ سبز آنکھیں، وہ محل، وہ 4 جنزادیاں، وہ خاموشی جس میں اس نے پہلی بار کہا تھا میں جن ہوں اور تم سے محبت کرتا ہوں۔ ایک شام میں نے ہمت کر کے پوچھ ہی لیا۔ ہم دونوں آنگن میں بیٹھے تھے، آسمان پر ہلکی سی بادلوں کی تہ تھی، اور میں نے دھیرے سے کہا ایک سوال ہے جو دل میں رہ گیا ہے، کیا تم اب بھی جن ہو؟ اس نے میری طرف دیکھا، وہی نرمی، وہی سکون، جیسے سب کچھ پہلے سے جانتا ہو۔ مسکرا کر بولا نہیں، اب نہیں۔ میں نے حیرت سے کہا کیسے؟ اس نے میرا ہاتھ تھاما اور آہستہ سے کہا جب ایک جن کسی انسان سے محبت کرتا ہے وہ اسے پانے کے لیے ہر حد پار کرتا ہے۔ میں نے بھی کی، مگر جب وہ انسان کی دعا، اس کے صبر، اس کی بے لوث چاہت کو پا لیتا ہے تو اس میں کچھ بدل جاتا ہے۔ میں اب جن نہیں رہا، تمہاری دعا نے، تمہاری بے آواز سجدوں نے، تمہاری قبولیت نے مجھے انسان بنا دیا ہے۔ میرے دل کی دیواریں جیسے ایک لمحے کو لرز گئیں۔ میں نے وہ لمحے یاد کیے جب میں کنویں کے پاس بے ہوش گری تھی، جب بخار میں تپتی تھی، جب جنزادیاں میرے ہاتھ پاؤں دباتی تھیں اور وہ سبز آنکھیں مجھے دور سے دیکھتی تھیں۔ میں نے وہ سب یاد کیا جو ایک خواب لگتا تھا، مگر وہ خواب حقیقت تھا، اور آج وہ حقیقت میرے سامنے بیٹھی تھی، میری دنیا کا، میری قسمت کا اور میرے ایمان کا حصہ بن چکی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے، مگر آج ان آنسوؤں میں درد نہیں تھا۔ وہ آنسو کسی محرومی کے نہیں، کسی تکلیف کے نہیں، وہ مکمل ہونے کا احساس تھے۔ میں نے کہا تو کیا واقعی محبت انسان کو بدل سکتی ہے؟ اس نے نرمی سے سر ہلایا۔ ہاں، اگر وہ سچی ہو اور اگر اسے دل سے قبول کیا جائے۔ تم نے مجھے انسان نہیں بنایا، تم نے مجھے بہتر بنایا۔ اس دن مجھے یہ بھی سمجھ آیا کہ میں صرف ایک بیوی نہیں ہوں، میں کسی دعا کا اثر ہوں، کسی انتظار کا صلہ ہوں، کسی محبت کا جواب ہوں۔ میں نے صبر کیا، برداشت کی، سوال نہیں کیا، اور اس سب کے بدلے مجھے وہ زندگی ملی جس کا تصور بھی میرے بس میں نہ تھا۔ جنید جو کبھی جنزادہ تھا، اب میرے سامنے ایک ایسا شوہر تھا جو مجھے لفظوں سے زیادہ خاموشیوں میں سمجھتا تھا، اور میں جو کبھی چچی کی جھڑکیوں میں دبکی رہتی تھی، آج کسی کی آنکھوں کا نور، کسی کے سکون کی وجہ اور کسی کے ایمان کی دلیل تھی۔ رات گہری ہوئی، ہم دونوں چپ تھے، مگر وہ خاموشی سوالوں سے بھرپور تھی اور جوابات سے بھی۔ کبھی کبھی کچھ باتیں زبان سے نہیں، آنکھوں سے کی جاتی ہیں، اور اس رات ہماری آنکھوں نے وہ سب کہہ دیا جو پوری کہانی کا حاصل تھا۔